بڑی شرمندگی سے میں یہ کہوں کہ کراچی کے نیشنل کالج میں میرے ایک کالج فیلو تھے، ان کا میرے گھر بھی آنا جانا تھا، اور چونکہ میرا قد تھوڑا سا 1.5-2 انچ لمبا تھا تو انہیں بلکہ ہے تو انہیں میری پتلون تو نہیں آتی تھی، وہ میری قمیضیں پہنا کرتے تھے۔ حسین حقانی کس نے این جی او بنا کر دی؟ حسین، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اب تک خاصے سورسز سے آپ کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ سریواستم جی جو ہندوستان کے تھے وہ پچھلے 15 سال سے تو یہ کر کیا رہے تھے جنیوا میں بیٹھے ہوئے۔ یورپی یونین میں فیک نیوز کی تحقیق کرنے والے گروپ نے انڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد اور اداروں پر غلط اطلاعات پھیلانے کا الزام لگایا ہے۔ انڈین کرونیکلز کے نام سے جاری رپورٹ دنیا میں ڈس انفارمیشن کا سب سے بڑا نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا ہے، اور یورپی یونین کے ایک ادارے نے بھارت کا جو مکروہ اور سازشی چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھا دیا ہے۔ میں ایک عام پاکستانی اپنے بھائی کے لیے سادہ الفاظ میں یہ بتاؤں کہ ہندوستان گورنمنٹ کی بیکنگ سے اور بے پناہ فنڈنگ سے ایک صاحب سریواستم جی کو جنیوا میں پلانٹ کیا گیا، اور ان کو جو ٹارگٹ دیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان اور چین 15 سال پہلے پاکستان اور چین اور بالخصوص پاکستان کے خلاف اس طرح سے کیمپیننگ بلڈ کرنا اور بدنام کرنا کہ حقیقت لگے۔ یورپی یونین میں فیک نیوز کے حوالے سے کام کرنے والے ایک تحقیقی ادارے EU ڈس انفو لیب کے مطابق ایک مردہ پروفیسر، کئی غیر فعال تنظیمیں اور 750 جعلی میڈیا آرگنائزیشنز کو ایک 15 سال سے جاری وسیع عالمی ڈس انفارمیشن منصوبے اور انڈین مفادات کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوبارہ فعال بنایا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ نیٹ ورک جنیوا میں اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق اور برسلز میں یورپی پارلیمان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہ کہ جو مردہ این جی اوز تھیں انہیں ہم ڈورمنٹ کہتے ہیں کہ ان کی رجسٹریشن ہو چکی ہے لیکن وہ عملاً معطل ہیں یا کچھ نہیں کر رہی، کبھی بنی تھیں ختم ہو گئیں، وہ این جی اوز، اس کے علاوہ وہ لوگ، میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن نام آپ پہلے ہی سن چکے ہیں سارے، پروفیسر سو اینڈ سو جن کا 2006 میں انتقال ہو چکا ہے، تو کچھ ایسے نامی گرامی لوگ کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے حوالے سے۔ اور وہ فیک این جی او EU ڈس انفو لیب کے مطابق اس کے جو ایک فارمر چیئرمین تھے وہ ہیومن رائٹس لا کے ایک بہت مشہور پروفیسر تھے، پروفیسر لوئس بی سون۔ ان کا انتقال 2006 میں ہو گیا تھا، لیکن انویسٹیگیشن میں نظر یہ آیا کہ انہوں نے 2007 میں بھی ایک ایونٹ اٹینڈ کیا اور 2011 میں ایک ایونٹ اٹینڈ کیا، اور وہ دونوں ایونٹ منعقد کرانے والی جو تنظیمیں تھیں ان کے تانے بانے شریواستوا گروپ سے جا کے ملتے ہیں۔ اور پھر کچھ ایسی ویب سائٹس جو ڈورمنٹ ہیں یا ان ایکٹیو ہیں یا ویب پیجز، مرحوم این جی اوز یا ڈیفنکٹ این جی اوز یا ڈورمنٹ این جی اوز، اسی طرح سے ڈورمنٹ یا ڈیفنکٹ یا عملاً جن پر کوئی کام نہیں ہو رہا، ایسے ویب ایڈریسز، ویب پیجز، ایسی تنظیمیں اور ایسے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اس لیے جو آپ نام سن رہے ہیں وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا نام ہے، اور ان سب نے مل ملا کر کوئی 750 میڈیا ہاؤسز بنائے۔ اب جیسے ایک این جی او انہوں نے بنائی گلگت بلتستان فریڈم موومنٹ، یہ ایک این جی او بنائی، ایک نہیں یہ کئی تھیں لیکن میں ایک نام لے رہا ہوں۔ اس طرح بلوچستان میں اب کرتے کرتے چونکہ بے محابہ فنڈ تھا اور جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں تھی، تو اب انہوں نے ان ویب پیجز وغیرہ اور اپنے 750 جو انہوں نے کہہ لیجئے کہ جہاں سے یہ خبریں وغیرہ آفیشلی وہ اسٹیبلش کر لیے۔ A lot of the websites had anti-Pakistan sort of misinformation or disinformation. Who are they targeting and why? They were doing two things. First, they were copy-pasting content for
existing source of information. Might be Russia Today, might be Voice of America, might be the North Korean press agency. So that's the first time to actually give the appearance of a legitimate media outlet, because it's reporting on many news from different sources. But what they did is they had a network of organization and media covering specifically demonstrations organized by think tanks and NGOs run by the Srivastava Group. And when they had these demonstrations, whether in Brussels or whether in Geneva in front of the United Nations headquarters, then at that time they were actually only promoting one side vision of the Pakistan and Indian conflict, and it was always the Indian vision of the conflict. फिर उन्होंने लोगों को जमा करना शुरू किया, यानी किसी एक एनजीओ के नाम से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना शुरू कर दी, उनको बुलाना शुरू कर दिया। फिर मुजाहरे, जैसे गिलगित बल्तिस्तान फ्रीडम मूवमेंट मुजाहरा कर रही है जेनेवा में, या दुनिया के तकरीबन 70 मुल्कों में इन्होंने ये काम किया। चीन पे भी करते थे लेकिन फोकस पाकिस्तान पे था। अच्छा, मरहूम जो अमेरिकन नामी ग्रामी प्रोफेसर हैं उनके नाम से बयानबाजियाँ। अच्छा, जब ये सब करते थे, एक इदारा एशियन न्यूज़ एजेंसी या ANI कह लीजिए, या इंडिया के एक दो, ये वहाँ से खबरें रिलीज़ करके उन्हें देते थे, फिर वो छापते थे, और वहाँ से फिर अब दुनिया ये समझती थी कि इतने वक़ी हिंदुस्तानी इदारे में ये खबर छप रही है तो ज़ाहिर है ऑथेंटिक होगी। तो फिर ये पूरी दुनिया में वो खबरें लिफ्ट होती थी कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में ये हो रहा है। आप अगर पढ़ें तो अभी इस वक्त पूरी रॉ गिलगित बल्तिस्तान में बहुत एक्टिव है कि इन्होंने फिर पाकिस्तान के अंदर कई तबकों में असर नफूस पैदा किया। एक तबका वो जो बहुत लिबरल है, जो बड़ा दानिश्वर तबका है, जो अपने को दानिश्वर कहते हैं या नहीं ये एक अलग डिबेट है, उनमें असर नफूस पैदा किया। सहाफ़ियों और सहाफ़ी तंजीमों में असर नफूस पैदा किया, सियासतदानों में असर नफूस पैदा किया, सोशल वर्कर्स में असर नफूस पैदा किया, और उनको टारगेट्स दिए और उनके बयानात को फिर उसी तरीके से जो 750 इंफॉर्मेशन हाउसेस हैं और ख़ासी बड़ी तादाद में NGOs और वेबसाइट्स हैं, उन पर इस तरह प्रोपेगेट करना कि असल का गुमान हो। फिर होते होते ये इंटरनेशनल एजेंसीज और जो सबसे बड़ा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसी फेक प्लेटफॉर्म के ज़रिए वहाँ तक इनकी रसाई हो गई, वहाँ इन्होंने तकरीरें शुरू कर दी। ये पकड़े कैसे गए? एक इदारा है यूरोपियन यूनियन का, वो इन चीज़ों को देखता है कि कहीं डिसइंफॉर्मेशन तो नहीं फैलाई जा रही, और वो उसको एनालाइज करते हैं। उसका नाम उन्होंने रखा है EU यानी यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लेबोरेटरी, जहाँ वो देखते हैं कि कोई गलत काम तो नहीं किया जा रहा। वहाँ चूंकि ये श्रीवास्तव जी और फिर ये इतना बड़ा इदारा, तकरीबन 70 मुल्कों तक इन्होंने हाथ पैर फैला लिए, और अजीब अजीब खबरें, ये जो आप बैनुल अक़वामी मुज़ाहरे पाकिस्तान में सहाफ़ी, शिया, बलूचिस्तान, ये सब इन्हीं का कारनामा था। तो यूरोपियन यूनियन के कान खड़े हुए, और उन्होंने जब चेक करना शुरू किया अपने डिसइंफो लैब के तहत, तो पता चला ये NGO तो कब की मर चुकी है, बंद हो चुकी है। ये प्रोफेसर कब इंतकाल हो चुका है, 2006 में या 2000 फलाने में, और अब तक उनके बयान आ रहे हैं। फिर ये हुआ कि ये करते क्या, पता चला वो ANI तक या दूसरे इंडियन अखबारों तक जाती हैं खबरें, वहाँ से फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाती हैं। फिर इनके हौसले इतने बढ़ गए, चूँकि रॉ फंडिंग थी, बेसिकली ये रॉ थी, श्रीवास्तव जी का चेहरा था और मीडिया का चेहरा था। मीडिया बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, मीडिया का इन्होंने फेस रखा, ये जो सहाफ़ी शहाफ़ी है, ठीक है जी, 750 आउटलेट्स। अब पाकिस्तान में कई लोगों से इन्होंने राब्ते किए, देख के पूरी बिरयानी की देख तो कोई नहीं खाता, और ये जो लिबरल्स हैं जो जीन के ऊपर कुर्ता पहन के ये समझते हैं कि वो बड़े लिबरल और बहुत काबिल हो गए हैं, और साल में एक आध फेरा कभी लंदन का लगवा दिया जाता है। जीन पर कुर्ता पहनने वालों लिबरल्स, जो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये नाम ले रहा हूँ। अच्छा, मरहूम को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो मरहूम
جو پیٹھ میں خنجر بھونکے وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتا ہے۔ آسما جہانگیر مرحومہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، آسما جہانگیر، بھینسا گروپ، سلمان حیدر۔ اب دیکھیے اللہ کا بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ رب العالمین کشادہ ظرف، لوگ انہیں نہیں مانتے، ایتھیسٹ دہریے جو ہوتے ہیں وہ بھی، اللہ رب العالمین انہیں سردی میں کمبل اور یخنی سب پلواتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب پر، رسول آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے کوئی بات کی تو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو جب یہ بھینسا گروپ اور سلمان حیدر وغیرہ، نعوذ باللہ میرے ماں باپ قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت مبارکہ پر، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفتگو شروع کی پھر یہ پکڑے گئے۔ تو بھینسا گروپ، سلمان حیدر وغیرہ، مجھے پتا ہے کہ میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو بڑی تکلیف ہے کہ آزادی نہیں ہے بولنے کی، ٹھیک ہے، تو میں نام لے سکتا ہوں اس وقت ان کے سمپیتھائزرز کے اور ان کے دوستوں کے، لوں گا نہیں، بس اتنا سمجھ لیجیے وہی جین پہ کرتا پہننے والے۔ سو یہ بھینسا گروپ وغیرہ یہ اس چکر میں رگڑے میں آ گئے کہ اللہ کی انا اور ان کی اپنے حبیب سے محبت نے برداشت نہیں کیا اور یہ اس چکر میں رگڑے گئے۔ لیکن یہ بڑی شرمندگی سے میں یہ کہوں کہ کراچی کے نیشنل کالج میں میرے ایک کالج فیلو تھے، میرا ان کا میرے گھر بھی آنا جانا تھا، اور چونکہ میرا قد تھوڑا سا 1.5-2 انچ لمبا تھا تو انہیں، بلکہ ہے، تو انہیں میری پتلون تو نہیں آتی تھی، وہ میری قمیضیں پہنا کرتے تھے۔ حسین حقانی کس نے NGO بنا کر دی؟ حسین میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہاں سے پیسہ آتا ہے تمہارے پاس؟ کتنا دکھ ہے مجھے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہمارے دوست مشترک ہیں، سریواستو گروپ سے رابطہ کرتے ہو اور اسی میں کہ تحریر اور بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، ایک حد ہے ہر آزادی کی۔ جس طرح بے دین سے بے دین آدمی اپنی ماں کو ننگا دیکھنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح لبرل سے لبرل آدمی اپنی ماں، اپنی زمین، اپنے وطن، اپنی مملکت، اور جب وہ خدا اور رسول کے نام پر بنی ہو، جس کا نام ہی اسلامی مملکت خداداد پاکستان ہو، اس کو ننگا کرتے ہو، یعنی اپنی ماں کو ننگا کرتے ہو۔ اپنی ماں کو ننگا کرنے سے برا کام